السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ایک بار اس کا اعادہ پھر سے کرتے ہیں، اور ربی اے میرے رب، یسر تو آسانی فرما، ولا تعسر اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم فراغ تعلم القرآن وعلمہ۔ ما خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فراغ یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ۔ انا فراغ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ أنزلناه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فراغ ترحمون۔ لعلكم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو فراغ۔ بتائیے۔ شہید إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ ما فراغ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ یلفظ آئے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فراغ إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنی پچھلی کلاسز میں حروف الہجا کے بارے میں جانا۔ ہم نے اصوات الحروف الہجا بدون الحرکات، حرکات کے بغیر پڑھی تھے، جیسے با، تا، ثا، جیم، یا ہم نے اسے پڑھا تھا بن، تن، ثن، جن۔ پھر ہم نے اصوات الحروف الہجا مع ال او مع شدہ پڑھا تھا، یعنی ہم نے اسے ال لگایا تھا، یعنی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ال کے لگ جانے کے بعد یا تو لام پڑھا جاتا ہے یا وہ لفظ اس ال کی وجہ سے شد لے لیتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا البا، التا، الثا، الجیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اصوات الحروف الہجا یعنی آوازیں سنی حروف الہجا کی مع حرکات، حرکات کے ساتھ، جن کی آوازیں چھوٹی تھی، قصیر چھوٹا، طویل لمبا، قصیر چھوٹا، طویل لمبا، جیسے با، تے، تو۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا اصوات الحروف الہجا مع حرکات، لیکن کون سی؟ طویل، جیسے با سے با، اسی طرح ت سے تی، ثو سے ثو، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا تھا حروف الہجا مع علت، علت کے ساتھ۔ علت میں ہم نے جانا 3 حروف علت ہوتے ہیں، الف، یا اور واو۔ ان میں کنڈیشن کیا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی۔ حروف علت 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ، واو سے پہلے ضمہ، واو مدہ، اور یا سے پہلے کسرہ، یا مدہ۔ اب یہ جو نیچے لکھے ہیں ان کو ذرا آپ ایک بار پڑھیے۔ با، تی، تو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا تھا اصوات الحروف الہجا مع تنوین، تنوین کے ساتھ، پہلے وصلاً اور پھر وقفاً۔ وصلاً یعنی جب ہم رواں پڑھتے ہیں، جیسے یہاں دیکھیے یہ کیا ہے؟ بن۔ آگے آپ نے دیکھا، آگے یہ جو زبر کی تنوین ہے اس کے ساتھ یا لگا ہے، پہلے الف لگا ہے پھر یا لگا ہے، یعنی یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو زبر کی تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک زائد الف یا ایک زائد یا لکھا جاتا ہے، جو وقف کی صورت میں الف کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جبکہ زیر کی تنوین اور جو پیش کی تنوین ہوتی ہے ان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔
یعنی ان میں صرف تنوین لگتی ہے اور وقف کی صورت میں وہ ساکن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے خاص بات دیکھی تھی گولتا کے بارے میں کہ گولتا کی جو تنوین ہے وقف کی صورت میں تنوین بھی ڈراپ ہوتی ہے اور نقطے بھی اڑ جاتے ہیں، وہ گولتا سے گولہا بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان حروف الہجا کو مع تنوین پڑھیں گے وقفاً، مثلا یہ جو اوپر ہے پہلے میں انہیں وصلاً پڑھوں گا، بن بن تن ثن تن۔ اب ان کو جب ہم مثلا ان کے اوپر وقف کرنا ہے تو با، اسی طرح دوسرے پہ بھی با، اور یہ جو تا ہے اس کو ہم تھ، اسی طرح تھ، اور آخر پہ ہا۔ تو ایک بار آپ میں سے کوئی یہ جو اوپر والی تنوین ہے اسے پڑھیے۔ بن بن تن سن تن۔ کون آپ میں سے بتائے گا یہاں پہ کیوں نہیں ہے یا الف کیوں نہیں ہے؟ تا مربوطہ ہے یہ، اگر اس سے وقف کریں گے تو مد ایول سے وقف کریں گے، اس لیے اس سے یہ الف نہیں ہے، کیونکہ جب مد ایول سے وقف کرتے ہیں ایک الف لگا کے اور ایک زبر ہٹا کے وقف کرتے ہیں مد ایول سے۔ جی ہم نے اسے یوں پڑھا تھا کہ جس کلمے کے آخر پہ گولتا ہوتا ہے وہ فتحتین پر کوئی زائد حرف نہیں لیتا۔ اب آپ میں سے کون اس آیت کو پڑھتا ہے؟ سورہ نمبر 79 کی آیت 16 کو۔ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى۔ سورہ نمبر 101 کی آیت 7 ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو بتائیے یہاں پہ ہم نے گولتا کو کس سے بدلا ہے؟ گولتا کو ہم نے ہاتھ ساکن میں چینج کیا۔ جی بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے بتائیے جو پہلی صورت ہے اس کا جواب کیا ہے؟ الف با جیم دال۔ جی با البقرہ۔ جی اب بتائیے یہ جو دوسری صورت ہے یہ کس کی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ دال السمک۔ دال السمک۔ اب بتائیے یہ جو صورت تیسری صورت ہے جیم الصلاۃ۔ البقرۃ السمق الصلاۃ۔ صورت اول کیا ہے؟ سورت اول کا جواب ہے سر جیم البحر۔ البحر، ماشاء اللہ۔ اب بتائیے جو دوسری صورت ہے با ہے السماء۔ السماء، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسم کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو اسم ہوتا ہے اسے انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پراپر جو میننگ ہوگا وہ ہوگا سپر ناؤن، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسے سپر ناؤن کیوں کہتے ہیں، یعنی ناؤن نہیں سپر ناؤن۔ تو چلیے آگے جانے سے پہلے ذرا ان نمبرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عربک کے نمبرز ہیں، یہ ہے 1، اس کو لکھنے کا طریقہ یوں ہے، یعنی بالکل آپ نے سیدھے ایک لائن نیچے کھینچنی ہے اور یہاں پہ ایسے اور ایسے، یہ، اور یہاں پہ اور ایک شکل ہے، یہ دیکھیے ایسے، اور ایک شکل ایسے ہے۔ تو یہ 1 کے لیے، یہ 2 کے لیے، یہ 3 کے لیے اور یہ 4 کے لیے۔ اسے ہم بولتے ہیں واحد واحد واحد، اثنان اثنان اثنان، ثلاثہ ثلاثہ، اربعہ اربعہ اربعہ۔ چلیے آپ میں سے کون ان کو ریوائز کراتا ہے؟ واحد اثنان ثلاثہ اربع۔ واحد اثنان ثلاثہ اربع۔ یعنی یہاں سے آپ پڑھیے جی۔ اربع ثلاث اثنان واحد۔ واحد اثنان ثلاثہ اربع۔ واحد اثنان ثلاثہ اربعہ۔ چلیے بتائیے یہ کیا ہے؟ ثلاثہ۔ یہ کیا ہے؟ واحد۔ یہ کیا ہے؟ اربع۔ یہ کیا ہے؟ اثنان۔ واحد اثنان ثلاثہ اربع۔ واحد اثنان ثلاثہ اربعہ۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة. اب واپس سے پڑھیے، 4 to 1 پڑھیے۔ أربعة ثلاثة اثنان واحد. جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا تھا کہ لفظ کیا ہوتا ہے جو بھی ہم منہ سے بولتے ہیں، اور جب یہ مفید ہوتا ہے، جب یہ بامانہ ہوتا ہے تو اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اسی کی جمع کو ہم نے کلمات کہا تھا، کلمہ کلمات، کلمہ کلمات، کلمہ کلمات۔ اب دیکھیں جب یہ لفظ جو کہ مفید ہو اور مرکب بن کر آئے، یعنی جب ہم ان کا مرکب بنائیں، کئی سارے الفاظ کو ملائیں، تو کیا بنتا ہے؟ کلام بنتا ہے۔ مفید الفاظ کا مجموعہ کلام ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا لفظ، لفظ سے ہم آئے تھے کلمے کی طرف۔ لفظ اور کلمے میں کیا فرق ہے؟ کلمہ مفید ہے، کلمہ بامانہ ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں وہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا،
وہ صرف ایک کلمہ نہیں ہوتا، وہ کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے. اور یہ جو کلام ہے، ابھی جیسے ہم نے پڑھا واحد، اثنان، ثلاثہ، یہ جو کلام ہے اس کے 3 اقسام ہیں. اقسامہ ثلاثہ، اقسامہ ثلاثہ، کیا کیا؟ اسم و فعل و حرف. تو ہم نے جانا کہ جو کلمہ ہوتا ہے، کلمے کے مجموعے کو ہم، یعنی کلمے کا جو مرکب ہوتا ہے اسے ہم کلام کہتے ہیں. اور جو بھی کلام ہوتا ہے تو اس کے 3 ہی اجزاء ہوتے ہیں، اسم و فعل و حرف. انواع الکلام، یعنی کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہم نے جانا کلام کی 3 ہی قسمیں ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ. ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپس. کیا کیا ہے؟ اسم و فعل و حرف. سب سے پہلے اس آیت کی طرف آئے جو سورہ بقرہ میں ہے، آیت 31 میں ہے، وعلم آدم الاسماء كلها، وعلم، اور اس نے سکھایا، آدم علیہ السلام کو، اسماء، ہم نے ابھی پڑھا اسم کی جمع اسماء، کلہا، سارے کے سارے نام. تو اس آیت سے یہ استدلال نکالا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، یعنی صرف نام ہی نہیں بتائے گئے بلکہ پورا کلام ان کو سکھایا گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں اسی آیت میں ہے ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ملائکہ سے بھی پوچھا گیا، فقال، کیا کہا گیا ان سے؟ انبئونی، بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان سب کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو فی الحال ہمارا اس میں سے ٹیک اوے کیا ہے؟ انواع الکلام، کلام کے کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ نے کہنا ہے اقسامہ ثلاثہ، واحد، اثنان، ثلاثہ. وہ کیا ہے؟ اسم و فعل و حرف. اب آئیے اسم کے بارے میں جانتے ہیں. اسم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین، میم، واو. یہ بس آپ نے سننا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو سائڈ میں کیا ہے. تو یہ جو اسم ہوتا ہے جنرلی یہ نام کے لیے لگتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا وعلم آدم الاسماء کلہا. اسماء اس کی جمع ہے، اسم اسماء، اسم اسماء، اسم اسماء. اور یہ جنرل کیا ہے؟ نیمنگ ورڈز، نیمنگ ورڈز. اور انشاءاللہ آپ جانیں گے جو ہمارے پارٹس آف سپیچ ہیں، کئی پارٹس آف سپیچ سارے مرج ہو کے اسم میں چلے جاتے ہیں. جنرل کیا ہے؟ اسم نام کے لیے لگتا ہے. اور ایک ضروری بات ہم نے یاد رکھنی ہے، وہ کام جس میں وقت کا تعین نہ ہو وہ بھی اسم میں آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا. یہ جو کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جب تک اس میں وقت نہیں آتا تب تک یہ اسم مانا جائے گا. کھانا اور کھایا، اس میں کیا فرق ہے؟ کھایا یعنی یہ ہو گیا، اس میں ٹائم آ گیا. کھانا جو ہے یہ اسم ہے. تو اس سلائڈ سے ہم نے کیا جانا؟ بس یہی جانا کہ اسم کی جمع اسماء ہے، اسم نام کے لیے لگتا ہے. ہم چیزوں کے نام دے، جگہوں کے نام دے، پیڑوں کے نام دے، پودوں کے نام دے، بلکہ کام کے جو نام ہے وہ بھی اسم میں آتے ہیں. اب آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شاشہ یعنی اسکرین کی طرف دھیان سے دیکھیں گے. یہاں پر کچھ صورتیں بنائی گئی ہے جن کے اوپر اس کا نام دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ اس سلائیڈ میں کیا ہے، آپ کہیں گے اسماء، یہ اسماء ہیں. پہلا جو اسم ہے کتابن، آپ نے شکل دیکھنی ہے، ترجمہ نہیں کرنا ہے. شکل دیکھ کے کتابن، قلم، کرسی، بیتن. تو یہ 3 جو ہیں یہ ہم نے اردو میں آلریڈی پڑھے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں. بیتن، 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 یہ بھی ہم جانتے ہیں. مسجدن، بابن، بابن، بابن. اب یہاں چلتے ہیں. مفتاحن، مفتاحن، مفتاحن. سریرن، سریرن، سریرن. قمیصن، قمیصن، یہ تو ہم جانتے ہیں. نجمن، نجمن، نجمن. جمالن، جمالن، جمالن. حمارن، حمارن، حمارن. چلیے آپ میں سے کون اسے ترتیب کے ساتھ پڑھے گا؟ کتاب، قلم، کرسی، بیت، مسجد، باب، مفتاح، سریر، قمیص، نجم، جمل، حمار. ماشاء اللہ. کتاب، قلم، کرسی، بیت، مسجد، باب، مفتاح، سریر، قمیص، نجم، جمل، حمار. جی بہت شکریہ. کتاب، قلم، کرسی، بیت، مسجد، باب، مفتاح، سریر، قمیص، نجم، جمل، حمار. آپ صرف وہ نام پڑھیے جو آپ پہلے سے جانتے تھے.
কিতাবুন কালামুন কুরসিয়ুন বাইতুন মসজিদুন বাবুন কমিসুন नजमुन हिमारुन। माशाल्लाह, यानी आपके लिए बस जमलुन, सरीरुन और मिफ्ताहुन न्यू वर्ड्स हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। और बताइए आप में से कौन आगे आता है? जो हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपने डरना नहीं है कि टोका जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पहले लेसन पर आएंगे। हमने अपनी नियत दुरुस्त करनी है। मैं यहाँ पे अटक अटक के पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा। बल्कि मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन खुदारा पढ़ने के लिए आप कोई नाम ले लीजिए, कोई और नाम लिख लीजिए। जैसे आपका नाम यास्मीन है, आप फातिमा लिख लीजिए, कुछ और लिख लीजिए, लेकिन आगे आइए, आगे आइए। किताबुन कलमुन कुर्सियुन बैतुन मस्जिदुन बाबुन मिफ्ताहुन सरीरुन कमीसुन नजमुन जमलुन हिमारुन। किताबुन कलमुन कुर्सियुन बाइतुन मस्जिदुन बाबुन मिफ्ताहुन सरीरुन खमीसुन नजमुन जमलुन हिमारुन। किताबुन कलमुन कुर्सियुन बैतुन मस्जिदुन बाबुन मिफ्ताहुन सरीरुन कमीसुन नजमुन जमलुन हिमारुन। किताबुन कलमुन कुर्सियुन बैतुन मस्जिदुन बाबुन मिफ्ताहुन सरीरुन कमीसुन नजमुन जमलुन हिमारुन। किताबुन कलमुन कुर्सियुन बैतुन मस्जिदुन बाबुन मिफ्ताहुन सरीरुन कमीसुन नजमुन जमलुन हिमारुन। अब इसमें से आप वो अस्मा पढ़िए जो आप जानते थे पहले से। जी। किताबुन कलमुन कुर्सियुन बैतुन मस्जिदुन कमीसुन हिमारुन जमलुन। जी बहुत शुक्रिया। किताबुन कलमुन कुर्सियुन बैतुन मस्जिदुन बाबुन मिफ्ताहुन सरीरुन कमीसुन नजमुन जमलुन हिमारुन। आप इसमें से बताइए जो आज आपने पहली बार वर्ड सुने, अगर कोई है तो बताइए, सिर्फ वो पढ़िए। मिफ्ताहुन 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 और सरीरुन सरीरुन सरीरुन। बाकी माशाल्लाह आपको आते थे। चलिए बहुत शुक्रिया। ये फिर से यही स्लाइड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज है। वो चेंज क्या है? अभी हमने इसको पढ़ा था किताबुन, अब है अल किताब, अल किताबु। तो आप में से कौन इसे बितरतीब पढ़ेगा? जी। अल किताबु अल कलमु अल कुर्सियु अल बैतु अल मस्जिदु अल बाबु अल मिफ्ताहु अस्सरीरु अल कमी अल नजमु अल जमलु अल हिमारु। जी बहुत शुक्रिया। अल किताबु अल कलमु अल कुर्सियु अल बैतु अल मस्जिदु अल बाबु अल मिफ्ताहु अस्सरीरु अल कमीसु अन नजमु अल जमलु अल हिमारु। जी बहुत शुक्रिया। अल किताबु अल कलमु अल कुर्सियु अल बैतु अल मस्जिदु अल बाबु अल मिफ्ताहु अस्सरीरु अल कमीसु अन नजमु अल जमलु अल हिमारु। अल किताबु अल कलमु अल कुर्सियु अल बैतु अल मस्जिदु अल बाबु अल मिफ्ताहु अस्सरीरु अल कमीसु अन नजमु अल जमलु अल हिमारु। जी बहुत शुक्रिया। अल किताबु अल कलमु अल कुर्सियु अल बैतु अल मस्जिदु अल बाबु अल मिफ्ताहु अस्सरीरु अल कमीसु अन नजमु अल जमलु अल हिमारु। अल किताबु अल कलमु अल कुर्सियु अल बैतु अल मस्जिदु अल बाबु अल मिफ्ताहु अस्सरीरु अल कमीसु अन नजमु अल जमलु अल हिमारु। अल मिफ्ताहु अस्सरीरु अल कमीसु अन नजमु अल जमलु अल हिमारु। अल किताबु अल कलमु कुर्सियु अल बैतु अल मस्जिदु अल बाबु अल मिफ्ताहु अस्सरीरु अल कमीसु अन नजमु अल जमलु अल हिमारु। जी बहुत शुक्रिया। फातिमा महवीन जी आप बताइए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अल? अल के लगने से क्या हुआ? तनवीन हम रिमूव कर दे। जी बहुत शुक्रिया। चलिए अब आप में से कौन इसमें से अल वाले जो अस्मा है वो बताएंगे। यहाँ से शुरू करें, अर्रहमान से। अर्रहमान अर्रहीम। तो यहाँ आपने बताया जी अलहम्दु। आगे चलिए। अर्रहमान अर्रहीम अलहम्दु।
الرحمن الرحیم. یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہاں پہ آپ نے اسکپ کر دیا عالمین، یہ دیکھ لیجئے العالمین. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیے. الرحمن الرحیم، آگے دیکھیے. یوم الدین ایاک نعبد. جی جی یہاں دیکھیے، یہاں آپ نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیے الدین. اس ٹھیک کو ہے، الدین میں سمجھتا اس کو یوم الدین ہاں ال لگانا ہے. ہاں جی جی ال تو ہے نا. ہاں الدین جی. تو ٹھیک. ایاک الصراط الصراط مستقیم. المستقیم. جی جی ماشاء اللہ. جی جی. المغضوب المغضوب، بس. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ولا الضالین. تو بتائیے یہ ال کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ال آ جائے گا. الضالین. جی جی بہت شکریہ. تو آپ نے اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو بھی ابھی تک ہم نے پڑھا، تنوین اور ال کے ساتھ جو اسما ہے. چلیے پہلے تو یہ دو ہمیں پتہ چل گئے. اب اس میں سے چلیے شروع کیجئے. قل اعوذ برب الفلق، بتائیے اس میں ہے کوئی اسم ال یا تنوین والا؟ الفلق. آگے دیکھیے. من شر ما خلق من شر غاسق غاسقن، ماشاء اللہ. آگے دیکھیے. نفسات نفاثات. آگے دیکھیے. في العقدة العقد. جی بالکل. آگے دیکھیے. حاسد حاسد. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. جی اللہ اللہ تو اس میں علم ہے. ہاں جی. اللہ الصمد. یہ احد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ احد لکھا ہے نا، اس کا کیا ہے؟ اسما ہے احد. جی پھر الصمد. جی اس کے بعد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد بھی آئے گا پھر کفوا احد. کفوا بھی اور احد بھی. جی بہت شکریہ. الرحمن الرحیم، الناس، الناس نیچے بھی ہے ملک الناس میں الناس، الناس، الخناس، الوسواس بھی ہے، اور یہ دیکھیے الوسواس بھی ہے، اور پھر الوسواس، الخناس بھی ہے. جی جی الوسواس، الخناس جی. پھر لاسٹ لائن میں بھی ہے الناس، اور لاسٹ میں ہے پھر سے والناس. اور ناس سے پہلے، ناس سے پہلے کیا ہے؟ من الجنتی والناس. جی الجنتی. جی الجنتی بھی ہے. جی جی بہت شکریہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا اسم کی جمع اسماء. اسم کیا ہوتا ہے؟ یہ نام کے لیے لگتا ہے، لیکن اس میں کام بھی آتا ہے جس میں زمانہ نہ ہو. یعرف، اس کی پہچان کیا ہے؟ بالتنوین، تنوین سے، اور دخول الف و لام، الف لام کے داخل ہونے سے. الف اور لام کا جب دخول ہوتا ہے تو وہ بھی انڈیکیشن ہے کس کی؟ اسم کی. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب سے پہلے ہم نے کلمے سے کلام کی طرف رخ کیا، اور ہم نے جانا اس کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ بھی جانا واحد، اثنان، ثلاثہ. کلمے کے 3 اقسام ہیں. اقسامہ ثلاثہ، اسم و فعل و حرف. اور پھر ہم نے کیا دیکھا؟ الاسم یعرف بالتنوین، اسم کی پہچان تنوین سے ہوتی ہے، ودخول الف و لام، الف اور لام کے داخل ہونے سے. اس کلاس میں جو بھی خوبی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے تھی، اور اس میں جو بھی خامیاں تھی وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.